پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب صبح ہوتی ہے نا، آسمان پر دو فرشتے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اور پہلا اس کی دعا پر کیا کرتا ہے؟ آمین کہتا ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، جو آدمی سخی ہے، سخاوت کرنے والا، تیرے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا، اللہ اس کا مال بڑھا دے، اس کا مال بڑھا دے، اس میں برکت عطا فرما دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، یا اللہ واقعتاً اس کا مال کیا کر دے؟ بڑھا دے، اس میں برکتیں نصیب فرما دے۔ اور پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ، جو کنجوس ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کرتا، کہتا ہے یا اللہ اس کا مال کم کر دے، اس کا مال کیا کر دے؟ کم کر دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، یا اللہ واقعتاً کنجوس آدمی کا مال کیا کر دے؟ کم کر دے، ختم کر دے، کوئی اس پر حادثہ، اس پر کوئی بیماری، اس پر کوئی جو ہے ایسا مقدمہ ڈال دے کہ اس کا مال کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ تو اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے، اگر اللہ مال دے تو اللہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی بنائے، اللہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی بنائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ میرا مال بڑھا دے، اللہ میرا مال کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ آقا نے فرمایا مال کی زیادتی کی دعا نہیں کرایا کرتے، آقا نے اس کو واپس بھیج دیا، مال کی بڑھوتی کی دعا نہیں کرایا کرتے۔ وہ پھر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ خرچ کرتے ہیں نا، صحابہ جب مال خرچ کرتے ہیں، میرا دل بڑا پریشان ہوتا، میں کہتا اللہ مجھے بھی مال دے، مجھے بھی مال دے، اور پھر میں بھی تیرے راستے میں کیا کروں؟ خرچ کروں، میرا بڑا جی چاہتا ہے۔ آقا دعا فرما دے، آقا نے اس کو پھر واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دی، آقا نے فرمایا یا اللہ اس آدمی کو مال عطا فرما، اس آدمی کو کیا کر دے؟ مال عطا فرما۔ تو پھر کیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سبحان اللہ، کہ آقا کی دعا، تو اس آدمی کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، تو بکریاں تھی اس کے پاس، زیادہ ہو گئی، مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، اتنا مال اس کا ہو گیا، مدینے سے باہر ڈیرا لگا دیا، اور پہلے ہر نماز پیچھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز ادا کرتا، جمعے والے دن آتا، جمعہ پڑھتا۔ اب جب مال زیادہ ہو گیا تو اب جنگل میں ڈیرا لگا لیا، اب صرف جمعے والے دن آتا، جمعہ پڑھ کے چلا جاتا، پھر کئی جمعے بھی نہ آتا۔ جب کوئی اس کا رشتہ دار ملتا، اس سے کہتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، کیا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو اب جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی نا مجھ سے مال کی زیادتی کی دعا کرا کے گیا تھا، اس کے پاس سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ، جاؤ۔ صحابہ گئے، جب گئے اس کے پاس تو اس کو بتایا کہ زکوٰۃ کا مال 40 بکریوں میں ایک بکری اللہ کے راستے۔ جب یہ ترتیب بتائی، اس نے کہا ایسے تو کافی سارا میرا مال چلا جائے گا، اچھا تم چلے جاؤ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی مل لوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب صحابہ نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ بات کہی ہے۔ کہنے لگے اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں جبریل امین کو بھیجا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا مال بڑھا دے، اور جب اللہ ان کو مال دے دیتے ہیں بَخِلُوا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں
اللہ سے عہد کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ یا اللہ ہمیں مال عطا کر، ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اس کی زکوٰۃ دیں گے، تیرے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ اور جب اللہ ان کو مال عطا فرما دیتے ہیں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جب اللہ ان پہ اپنا فضل کر دیتے ہیں، بَخِلُوا بِهِ وہ کنجوس بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدے سے کیا کر جاتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کی آیت اتاری نا، اس کے ایک رشتہ دار کو پتا چلا، وہ دوڑا، وہ جا کے اس نے اپنے رشتہ دار کو بتایا کہ اللہ کے بندے تیرے لیے تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ نے میرے بارے میں قرآن کی آیت اتار دی ہے۔ اب اس نے اپنا مال لیا، بکریاں کافی ساری آگے لگائی اور آ رہا ہے مدینے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال قبول فرما لیں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے روک دیا، میں تیرا مال اب نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت وہ اپنا مال لے کر کے آیا، کہنے لگا ابوبکر صدیق سے کہ یا حضرت یہ میرا مال قبول فرما لیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا، اس لیے میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ آدمی آیا، کہنے لگا یا حضرت میرا مال قبول فرما لے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے تیرا مال قبول نہیں کیا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ آدمی آیا، کہنے لگا کہ یا حضرت میرا مال قبول فرما لیں۔ تو حضرت عثمان نے بھی یہی بات فرمائی کہ میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ مال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں اور بعض لوگ اسی مال کی وجہ سے جنت کے وارث بن جائیں گے۔ مال کی وجہ سے جنت کے کیا بن جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے۔ کہ جو آدمی کیا کرتا ہے، جس کو اللہ مال دے اور وہ مال اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے اللہ نے ان کو مال دیا، وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اور جب وہ آدمی اللہ کے پاس آئے گا نا قیامت والے دن، اس کا چہرہ 14ویں رات والے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہو، اور اسی وجہ سے بعض آدمی اسی مال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے اگر اللہ مال دے تو اللہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی بنائے۔ مال کو یعنی سخی آدمی اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، اور جو آدمی کنجوس آدمی ہے، مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مال دے تو اللہ مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بھی بنائے۔